إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الرعد ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے سورہ یوسف ہماری کمپلیٹ ہوئی تھی اور پچھلے تمام اسباق یوٹیوب چینل کی پلے لسٹوں میں موجود ہیں۔ آپ نے اگر نہیں سنے پچھلے سبق تو آپ سن سکتے ہیں۔ یہ صورت اب پچھلی صورت سے کچھ چھوٹی ہے۔ پچھلی جو صورتیں ہم نے پڑھی 13-14 رکوع پر مشتمل تھیں، یہ صورت اس کے 6 رکوع ہیں۔ آگے 2 صورتیں اور یہ 3 صورتیں جو ہیں 5-6 رکوع ہیں ان کے۔ سورۃ الحجر، آگے سورہ ابراہیم ہے، پھر یہ سورۃ الرعد، آگے ابراہیم اور پھر سورۃ الحجر۔ یہ 3 صورتیں کچھ مختصر ہیں، پھر اس کے بعد اس سے بڑی صورتیں آئیں گی۔ اس صورت میں جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، جو پیچھے میں نے بتایا تھا نا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی سابقہ قوموں کی تاریخ بیان کر کے، اپنے انبیاء کے واقعات بیان کر کے جو ہے ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور بتاتے سمجھاتے ہیں۔ اس صورت میں اب اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کے ساتھ انسانوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اس وقت کے مخاطب مشرکین مکہ تھے اور قرآن رہتی دنیا تک کے لیے سب انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب اس صورت میں، پچھلی صورت میں ہم نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ، وہ تھا تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سابقہ تاریخ واقعات بیان کر کے ہمیں نصیحت کی ہے۔ اب اس صورت میں ہم پڑھیں گے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قدرت کے عجائبات، یہ پوری کائنات اس میں بکھرے ہوئے اللہ رب العالمین کے جو نشانیاں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نصیحت کرتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تل کا یہ آیات، آیتیں ہیں کتاب کی۔ والذی انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے۔ جو بھی ہم نے قرآن آیتیں نازل کی وہ حق ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، بغیر ستون کے آسمان ہے۔ اور اس آسمان میں جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ بغیر ستونوں کو، یہ کائنات، ٹھیک ہے نا، یہ نظام فلکیات اگر آپ نے پڑھا ہے یا پڑھ کے دیکھیں، یہ جو ناسا کی سائٹیں ہیں، ویب سائٹوں پر جا کر دیکھیں کتنے اس آسمان کے نیچے سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور اس سورج سے بڑے بڑے ہزاروں کروڑوں گنا بڑے سیارے اس کائنات میں آسمان کے نیچے موجود ہیں، اور کسی کے لیے کوئی ستون نہیں ہے۔ یہ ہماری زمین بھی اور اس کے سورج کے ارد گرد سورج کا جو پورا ایک بتایا جاتا ہے اس کا قبیلہ ہے، وہ سب کو لے کر گھوم رہا ہے، اور پھر یہ سیارے مل کر جو ہے کہکشائیں بنتے ہیں، کہکشائیں مل کر پھر جو ہے ایک وہ کلسٹر بناتے ہیں، پھر گلیکسیز بنتے ہیں۔ وہ سب پوری کتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی، وہ سب جو ہے آگے آ رہا ہے۔ یہ سب کو بغیر ستونوں کے بنائے، اور سب جو ہے وہ چل رہے ہیں بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے سب اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ اور ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام، ایک باہمی کشش رکھی ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، حالانکہ گردش بھی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، اور باہم ٹکراتے بھی نہیں ہیں، اور پھر اس پر سکون بھی ہے، اطمینان بھی، جس طرح زمین گردش بھی کر رہی ہے اور اس پر ایک سکون بھی ہے کہ ہمیں ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اگر ہلے تو زلزلہ آ جائے، لیکن اپنے ایک محور میں وہ رواں ہے اور گردش کر رہی ہے۔ ثم استوى، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر۔ استوا کا معنی جو ہے وہ پیچھے مزید بیان ہو چکا ہے۔ استوا کا معنی بلند، الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، اور وہ کیسے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ استوا کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہیں، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے
ہمیں پتہ نہیں ہے. والسوال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا، اپنے ذہنوں کو دوڑانا، یہ بدعت ہے. ہم اپنے ذہنوں سے نہیں سوچیں گے، جو سوچے گا گمراہ ہو جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہے. اور جس بندے کا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے لیکن عرش کہاں ہے یہ نہیں پتا، وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. عرش 7 آسمانوں سے اوپر عرش ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے، بلند ہے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں زمین پر نہیں ہے. کئی جاہل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے. نہیں، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر. وسخر الشمس، اور اسی نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے اپنے مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یہاں اس ایت سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز کائنات میں ساکن نہیں ہے. ساکن کا تو سوال ہی ختم. یعنی کئی لوگوں کا یہ بھی عقیدہ، بلکہ پچھلے دنوں کوئی کسی میڈیا پر یہ بحث بھی چلی، کسی ٹی وی چینل پر بچوں کو بتا رہے تھے، کوئی مولانا صاحب تھے، وہ کہنے کہ نہیں زمین تو ساکن ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو سائنس میں پڑھا ہے کہ زمین گھومتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں ساکن ہے. نہیں، یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں؟ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، ہر چیز ساکن، کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. زمین بھی گھوم رہی ہے، اور جتنے بھی سیارے ستارے وہ چاند کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جس طرح سائنسدانوں نے آج تحقیق کی. اور پھر سورج بھی اپنا اس پوری جو اس کے ارد گرد گھومنے والے سیارے ستارے زمین ہے، وہ اپنا پورا قبیلہ لے کر وہ بھی گھوم رہا ہے اپنے کسی اور محو کے ارد گرد. اور پھر آپ اگر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، نیٹ پر موجود ہے. اور پھر یہ جو سورج ہے اس کے ارد گرد جتنے سیارے ہیں، ستارے، یہ سب مل کر ایک جو ہے وہ کہکشائیں بناتے ہیں. ایک کہکشاں مل کر پھر جو کلسٹر بنتے ہیں، کلسٹر مل کر پھر سپر کلسٹر بنتے ہیں. وہ سارے اس کائنات کے اندر کتنی بڑی رب کی کائنات ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک تہجد کے وقت نا 3 ستارے آتے ہیں ایک لائن میں لگے ہوئے، ان کو نا کہتے ہیں یہ ترنگڑ. ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ ان کو دیکھ کر ٹائم معلوم کیا کرتے تھے. ان کو 3 ستارے جو لائن میں ہوتے ہیں ان کو ترنگڑ کہتے ہیں. ان 3 ستاروں کے درمیان والا جو ستارہ ہے نا، جو ہلکا ہلکا سا چھوٹا نظر آتا ہے، وہ چھوٹا ستارہ، آج کی سائنس کا یہ کہنا ہے کہ وہ چھوٹا ستارہ ہمارے سورج سے 4 کروڑ گنا بڑا ہے. 4 کروڑ گنا بڑا یہ ستارہ ہے. اور اس طرح کے کئی سیارے اس کائنات میں موجود ہیں. اتنی بڑی رب کی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات، اور وہ سب کے سب سیارے ستارے سب وہ چل رہے ہیں. اللہ نے جو ان کے محور مدار رکھے ہیں، وہ اپنے محور کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں. لِأَجَلٍ مُسَمَّى، ایک مقررہ وقت کے لیے. اور وہ وقت جب ختم ہوگا، یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ نظام جو پورا چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ان میں جو سائنسدان جو کافر ہیں وہ آگے کی نہیں سوچتے، جب ختم ہو جائے گا یہ کیوں بنائے ہیں، یہ سب چل تو رہے ہیں، یہ تو ریسرچ کر لی انہوں نے، کوئی ہے تو چلانے والا. کس نے ان کے درمیان ایک حد رکھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں؟ ہزاروں کروڑوں سیارے ہیں اس کائنات میں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتے؟ اور پھر یہ بھی ریسرچ کی ہے کہ جس حساب سے اللہ رب العالمین نے سورج سے دور اس زمین کو رکھا ہے، اور جتنی روشنی آتی ہے، زندگی کا جو تصور ہے وہ صرف اسی زمین پر ہے، کسی اور سیارے پر نہیں ہے. کسی میں جو ہے وہ گرمی زیادہ ہے، حرارت زیادہ ہے، اس لیے اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں زندگی ممکن نہیں ہے. کچھ سورج سے اتنا زیادہ دور ہیں کہ وہاں حرارت ہے ہی نہیں، اس وجہ سے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے. سورج کے بالکل اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے کہ حرارت اتنی ملے جتنی انسانی زندگی کو ضرورت ہے. انسانی زندگی، حیوانی زندگی، سب کو ضرورت ہے نا، سورج کی بھی، روشنی کی بھی، ہوا کی بھی. اور اس زمین کے اندر بھی وہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ جن سے جو ہے خوراک ہماری، اس کا اسی سے اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا. مزید آگے آ رہا ہے، یدبر الامر، وہ تمام کاموں کی تدبیریں کرتا ہے. اس نے اپنے پورے اندازے کے مطابق سارے سیارے ستارے وہ جو گردش کر رہے ہیں وہ سب نے بغیر ستونوں کے
وہ اندازہ لگا کر تدبیریں کر کے وہ رکھے ہیں. یفصل الآیات تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو کہ ملنا ہے اللہ کو. یہ ساری کائنات بغیر فائدے کے بنا لی. تم ایک مکان ایک کمرہ بغیر فائدے کے نہیں بناتے. کوئی مقصد ہوتا ہے اس پوری کائنات کو بنانے کا. رفع السماوات والارض آسمانوں کو بلند کرنے کا اور پھر جو ہے یہ سیارے ستارے یہ سب کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے نہیں بنایا رب نے. ٹھیک ہے نا. بات کچھ لمبی ہوگی اس آیت پر. مزید انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے پڑھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.